سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ کل احمد آباد کی سرزمین پر سردار ولبھ بھائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ ایک ایئرپلین، ایک ومان جب وہ آسمان کی طرف پرواز کیا تو کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے وہ پلین سیدھا زمین کے اوپر گر پڑا اور قریب 200 سے زائد لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ 200 سے زائد لوگ مر گئے، زیادہ تعداد بھی بتائی جا رہی ہے، اور انہی لوگوں کے اندر قریب 27 یا 26 لوگ مسلمان تھے اور ان میں بہت سارے سادات کرام بھی تھے۔ اولاد علیمہ خاتون جنت کی اولاد بھی تھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ آئیے ہم سب مل کر کے ان لوگوں کے حق میں کچھ ایصال ثواب کریں تاکہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی نجات عطا فرمائے، اور وہ جتنے بھی شہداء جو شہید ہوئے ہیں، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو سفر کی حالت میں مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرماتا ہے۔ تو وہ سبھی لوگ اپنے وطن جا رہے تھے، کوئی کسی کام سے جا رہا تھا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو وہ جو لوگ مر گئے ہیں ہم ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں۔ ہم ان کو واپس تو نہیں لا سکتے، ان کے گھر والوں کو نہیں ہم واپس لا سکتے، لیکن کم سے کم ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمامی لوگ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ بنا کر کے، پنجتن پاک کا وسیلہ بنا کر کے ان لوگوں کے حق میں دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو سبھی لوگ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور ان حق میں دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ کریمہ کر سزا، بندہ نوازا، بے نیازا بادشاہ، ہم نے جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے، اے رب تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کو ہم نذر کرتے ہیں جو کل شہید ہوئے، جن کا انتقال ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں، اولیاء کاملین کے صدقے میں ان تمام بندوں کی نجات عطا فرما، اور مولا تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا پروانہ عطا فرما، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب قدیر تو کریم ہیں، ان سب پر کرم فرما، اور ان کے گھر والوں کو خاص طور پہ صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، خطبہ کے بعد میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ بے شک زمین کے اوپر جو سب سے پہلے عبادت کے لیے کوئی گھر بنایا گیا تو یہ وہ ہے جسے کعبہ شریف کہا جاتا ہے۔
سب سے پہلے عبادت کے لیے کوئی گھر بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے کسی گھر کی تعمیر کی گئی تو وہ کعبہ اللہ ہے، وہ کعبہ ہے، اور یہ وہ کعبہ ہے کہ جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ سے واضح فرما دیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی پہلا گھر بنا ہے عبادت کے لیے مسلمانوں کے لیے تو وہ کعبہ شریف کو بنایا گیا ہے، جو آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا ببکہ، مکہ کا اصل نام ہے بکہ، اور بکہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، بکہ کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا، بکہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنے والا، اور اسی توڑنے سے مراد بیان کیا گیا ہے کہ یہی وہ مکہ ہے کہ جو لوگوں کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس لیے مکہ معظمہ یا مکہ شریف کہا جاتا ہے۔ اور اسی مکہ کے ارد گرد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو بنایا۔ مسجد حرام، حرام کا مطلب ہوتا ہے حرمت والی، عظمت والی، برکت والی، تو اس کعبہ شریف کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو بنایا۔ یہ وہی مسجد حرام ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اسی مسجد کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہی مسجد ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 گناہ کرنے کے برابر اسے وہ گناہ میں شمار کرتا ہے۔ تو یہ مسجد حرام جو پوری دنیا میں سب سے پہلے بنائی گئی کعبہ شریف کو بنایا گیا، تو میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو لے کر کے کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ کو بنایا، اور پھر اس کا طواف شروع ہوا، اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کے ذریعے اپنی عبادت کو شروع کیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی بلند پہاڑ پر گئے، ایک چوٹی پر گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد یہ پوری دنیا کو اعلان فرمایا کہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اب سب لوگ حج کو آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ آواز لگائی، جب لوگوں کو یہ ندا لگائی کہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اب سبھی لوگ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے تھے سب نے کہا لبیک لبیک کی صدائیں بلند کی۔ جو بچے اپنے باپ کی پشت میں تھے، جو کعبہ کا دیدار کرنے والے تھے، انہوں نے بھی کہا لبیک، اور جو لوگ آنے والی نسلوں میں تھے ان سب نے کہا لبیک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا بلند کی اور جن لوگوں نے بھی کہا لبیک اور جتنی مرتبہ لبیک کی صدا بلند کی، ان تمام لوگوں کو رب تبارک و تعالی حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ جن جن لوگوں نے لبیک کہا ان تمام کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، یا اللہ نے جتنی مرتبہ ان کے نصیبے میں لکھا ہے حج یا عمرہ، وہ تمام کے تمام لوگ کعبہ اور مدینہ منورہ کا وہ زیارت فرمائیں گے۔ یہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آبادی، ان کی نسلیں، ان کی اولادیں بڑھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم قریب 14 سال کی عمر میں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم، ہم نے ہاجرہ کو حضرت اسماعیل عطا کیا، اسی طرح ہم سارہ کو بھی اسحاق سے نوازیں گے۔ اور بیٹی کی تو خوشخبری سنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کو اپنے پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی کہ اے ابراہیم، تمہاری بیوی سارہ کو اسحاق کی ولادت کی خوشخبری تو سناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنا دیتے ہیں، یعنی تمہارا بیٹا اسحاق وہ نبی ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب وہ بھی نبی، اور اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام اللہ اس کو بھی نبوت عطا فرمائے گا۔ پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، اور باپ بھی نبی، اور بیٹا بھی نبی۔ ابراہیم اللہ کے نبی، اسحاق اللہ کے نبی، یعقوب اللہ کے نبی، اور یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی۔ 4 پشتوں میں آپ کی نبوت چلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی، آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی۔ اسی طرح نبیوں کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں شروع ہوا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا حضرت اسحاق کی یہ بشارت مل گئی کہ آپ کو سارا کے بطن سے ایک اور بیٹا نصیب ہوگا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور اس کے یہاں پر حضرت یعقوب، تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی یہاں اولاد نہیں تھی تو آپ نے یہ منت مانی کہ اگر ہاجرہ کے یہاں پر بیٹا ہوگا تو میں اس کے جسم سے گوشت کو کاٹوں گی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حضرت سارا نے یہ منت مانی کہ ہاجرہ کے یہاں اولاد ہوگی تو میں اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالوں گی۔ اب حضرت ہاجرہ کو تو بیٹا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، تو کہا اب قسم پوری کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، بات کی کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہاجرہ کے یہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ چلو تمہاری منت کو بھی پوری کر دیتا ہوں، اور ایک ایسے رواج کو بھی قائم کر دیتا ہوں کہ اللہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو خوبصورتی نصیب فرما دے گا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور اللہ کی کرم نوازی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ سارا ایک کام کرو، ہاجرہ کے دونوں کان کے اندر چھید کر دو، ہاجرہ کے ان دونوں کان کے اندر چھید کر دو اور اس کی ناک کے اندر چھید کر دو، تمہاری منت بھی پوری ہو جائے گی اور ہاجرہ کو زیور پہننے کی سعادت بھی مل جائے گی۔ یعنی سونا چاندی یہ تبھی سے شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ تو حضرت ابراہیم کے حکم کے مطابق حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کے دونوں کان کے اندر چھید کیے، جیسا کہ عورتیں عمومی طور پہ کرتی ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مرد ہونے کے باوجود بھی بہت ساری کڑیاں پہنتے ہیں، بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ہاتھوں میں بھی کڑے پہنتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، میرا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، عورت نہیں بنایا، اور مرد جو ہوتا ہے اس پر زیورات حرام ہے۔ مرد کے اوپر چوڑیاں پہننا یہ مردان کی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے کڑے پہنتے ہیں، کیا کچھ پہنتے ہیں، اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں حرام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں فلاں بزرگ کے منت کے حوالے سے میں یہ چیز پہن رہا ہوں، فلاں بزرگ کی یہ سنت ہے اس لیے میں یہ پہن رہا ہوں۔ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، گلوں میں یہ کنٹھے پہنتے ہیں، 3 4 4 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ شریعت نے صرف 4 ماشے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے، 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے۔ اب اس سے زیادہ بھاری بھرکم انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی انگوٹھی، سونے کی نہیں، وہ بھی چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی ہے۔ اسلام کے اندر مردوں کو سونا پہننا حرام ہے،
اور دوسرے دھاتو کی چیزوں کو پہننا حرام ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو شوق ہے مرد میں سے عورت بننے کا، ہے بھائی جس کا شوق ہے وہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب چیزیں جو لوگ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں اور اسلام کے قانون پر عمل کرے۔ یہ عورتوں کا حق ہے کہ وہ زینت کے طور پر وہ سونے اور چاندی پہنے، وہ مہندی لگائے، وہ سورے، وہ اپنے آپ کو اچھا بنائے اپنے شوہر کے لیے۔ یہ مردوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ سونا پہنے، یہ مردوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ چاندی پہنے، یہ مردوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ ہاتھے میں کڑے پہنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت ہاجرہ کو وہ سونے اور چاندی پہننے کی یہ ایک سعادت ملی، ایک رحمت ملی، وہ نعمت ملی کہ اللہ نے حضرت سارہ کے ذریعے ان کو زیورات سے آراستہ کیا۔ تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جب وہ عورتیں جب وہ گہنے پہنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر خوبصورتی پیدا فرماتا ہے۔ تو آپ کی منت بھی ادا ہو گئی اور حضرت ہاجرہ کو یہ زیور پہننے کی سعادت بھی مل گئی۔ پھر حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت سارہ کا بھی انتقال ہوا، پھر آپ کی نسلیں چلی۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اسحاق علیہ السلام سے قوم بنی اسرائیل کا وجود زمین پر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ تمام جتنے، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام حضرت اسحاق کی نسل میں آئے، ان میں اکثر انبیاء کرام قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شہر کو حضرت ابراہیم کی اولاد کے ذریعے آباد کیا، اور اسی شہر کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، میں اپنی بیوی بچوں کو یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اے رب تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دینا۔ یہاں جو بھی لوگ آئے ان کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو پائے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو پوری دنیا میں جو چیز نہیں ملے گی وہ آپ کو مکہ میں ضرور ملے گی۔ جو اچھی سے اچھی چیز آپ کو یہاں نہیں ملے گی وہ چیز آپ کو مکہ شریف میں ملے گی۔ پوری دنیا کے پھل، پوری دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب چیزیں مکہ میں آپ کو ملے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ان کی اولاد کو دعا ہے کہ اللہ مکہ کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد فرما دے، اور ان میری اولادوں میں وہ برکت نصیب فرما دے کہ ہمیشہ کے لیے ان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو پائے۔ تو مکہ کے اندر آبادی بڑھتی گئی، برکت بھی بڑھتی گئی، رحمتیں بھی بڑھتی گئی، اور اللہ نے اس کعبہ شریف کو تعمیر کروایا کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو کعبہ کو پہلی نظر میں جب جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی نظر کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ جب حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جب پہلی نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت فرمایا، اور یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کے اندر مقام ابراہیم بھی بنا، یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو بھی رکھا، یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کے اندر وہ پرنالا بھی رکھا کہ جس سے رحمت کی بارش برستی ہے، جس سے نور کی بارش برستی ہے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے اندر حتیم کو بھی بنایا گیا، جس کے اندر زمزم کا کنواں بھی رکھا گیا، جس کے اطراف میں صفا مروہ کو بھی بنایا گیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی کعبہ ہے کہ جس کعبہ کے اندر میرے مولا کائنات کی ولادت بھی ہوئی تھی، اور یہی وہ مکہ معظمہ ہے کہ جس کے اندر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہمارے تمہارے آقا حضور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی تھی۔ یہ وہی کعبہ شریف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو آباد کیا، اور جن جن لوگوں نے لبیک کی صدا بلند کی وہ سب لوگ ایک نہ ایک دن کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ تو جو لوگ ابھی تک نہیں گئے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ رب تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کے اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔
کیونکہ وہ مدینہ ہے، وہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ منورہ ہے۔ جو لوگ نہیں دیکھا جنہوں نے، وہ نہیں سمجھ سکیں گے، اور لیکن جنہوں نے دیکھ لیا ہے ان کی ذہن میں وہ بات آ جائے گی کہ جب گنبد خضرا کے جلوے ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گنبد خضرا دنیا میں نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے، جس پر صبح شام 70,000 فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، آسمان سے تجلیاں انوار برستے رہتے ہیں۔ یہ وہی مدینہ المنورہ اور مسجد نبوی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح قوم بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ قوم بنی اسرائیل ایک دور میں ختم ہونے لگی، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پھر آخری نبی ہمارے تمہارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر کے، خاتم الرسل بنا کر کے، آخری نبی بن کر کے تشریف لائے، اور پوری دنیا میں ایک ہی مذہب کو قائم کیا جسے ہم مذہب اسلام اور شریعت محمدی اور دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ وہی دین بنا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جیسا کہ بقرعید گزر گئی، بقرعید عید الاضحیٰ گزر گئی، ہرمڈیہ کے اندر میرے حساب سے 100 سے زائد گھر ہوں گے مسلمانوں کے، اور ان تمام گھروں کے اندر قربانیاں ہوئی کتنی؟ 15 سے 20۔ کتنی قربانیاں ہوئی؟ 15 سے 20 قربانیاں ہوئی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن پر قربانی واجب ہوگی، لیکن جانور زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے، یا اس خیال میں کہ قربانی کیسے کریں گے، گوشت کو کیسے بانٹیں گے، ہمارے یہاں پہلے سے قربانی نہیں ہوتی، یا اس خیال سے کہ اس سال قربانی کریں گے تو ہر سال قربانی کرنی واجب ہوگی، اس لیے قربانی نہیں کی ہوگی، تو 100 گھروں کے اندر 20 لوگوں نے قربانی کی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ 100 گھروں کے اندر بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی جن پر قربانی واجب ہوگی، مرد پہ اگرچہ نہ ہو لیکن عورتوں پر زیادہ تر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو جو اس سال جو قربانی نہیں کر سکے ان سے میری یہ پرخصوص یہ ایک اپیل ہے اور یہ ایک معتبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ آنے والے سال میں قربانی کی تیاری کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قربانی کا ارادہ کرے اور قربانی کی نیت کرے۔ اللہ اسی قربانی کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، جن پر واجب ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آنے والے سال کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دے۔ بہتر تو یہی کہ اگر ہو سکے تو ابھی سے ایک اچھے جانور کو خریدے، چاہے بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو، وہ آپ اپنے گھر کے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے حساب سے دیکھ لیں۔ اگر زیادہ لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے تو پھر بڑا جانور کو خریدیں، اگر ایک ہی شخص پر واجب ہے تو آپ چاہے دمبا یا چاہے بکرا ذبح کر سکتے ہیں۔ تو ابھی سے اس کی تیاری شروع کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی ایک رسم سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ جب قربانی کا وقت ہوتا ہے تبھی لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سال پہلے ہی خرید لیں، قربانی کے وقت میں نہ خریدیں، لیکن زیادہ تر مسلمان اسی لیے رک جاتے ہیں کہ قربانی کا جانور مہنگا ہے، اسی لیے لوگ قربانی نہیں کرتے۔ 30,000 35,000 40,000 قربانی کا جانور ہے۔ آپ پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں تاکہ جب وہ قربانی کا وقت آئے تو آپ کے گھر میں جن پر قربانی ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سبھی لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی سعادت نصیب فرمائے، اس کی زیارت کی۔ اور قربانی آنے والے سال کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں، اچھے جانور کو خریدیں، اس کا خیال کریں، اس کو کھلائیں پلائیں تاکہ اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی بھی لفظاً معناً سہواً کوئی بھی غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔